بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تادیب اختر چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو 23 سے شروع ہونے والے نیکسٹ پارٹ کے کچھ اچھے اشعار سناؤں گی اور ان کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کروں گی۔ تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ کہ جب کوئی بھی میرے پاس نہیں ہوتا تب بھی آپ میرے ساتھ ہوتے ہو، ہمیشہ سے آپ میرے ساتھ ہو، کہ انسان کے ساتھ چاہے کوئی بھی نہ ہو لیکن اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اسے آبزرو کر رہی ہوتی ہے، کہ انسان کو کسی دوسرے کی وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں انسان جب بھی اچھا کام کر رہا ہے تو جب اسے پتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو رہا ہے تو اسے دوسرے انسانوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو اچھی پرسنالٹی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات سے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں جو ہیں وہ ان کے اچھے کام کو سراہیں یا نہ سراہیں، کیونکہ جب جس نے قبول کرنا ہے اس کے لیے آپ کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں قبول کر رہا تو آپ کی پوری دنیا کہہ دے کہ یہ کام اچھا کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی نہیں میرے پاس ہوتا تب بھی تم میرے ساتھ ہوتے ہو، میری تنہائی میں تم ہوتے ہو، اور جس کی تنہائی میں اللہ ہو اس سے بہتر تنہائی کس کی ہوتی ہے؟ جو لوگ تنہا رہتے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں ان کی خوشی کا راز ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اللہ کو رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے ساتھ اللہ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ نہ کبھی تنہا ہوتا ہے، نہ کبھی وہ مایوس ہوتا ہے، نہ کبھی وہ ناخوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری زندگی جب مجھے اس نے دی ہے تو میں نے اسی کے مطابق بسر کرنی ہے، اور وہ بڑا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے چاہے وہ تنہائی رہتا ہو۔ دوسرا ہے، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو تعلیم ہے وہ تعلیم نہیں ہے جو انسان کو انسانیت سکھایا کرتی تھی، وہ تعلیم نہیں ہے جو انسان کو اس کے اشرف المخلوق ہونے کا احساس دلایا کرتی تھی، بلکہ آج کی تعلیم تو یہ ہے کہ بس اس کی خود ہی اس میں ہے ہی نہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان رہا کہ میں کون ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں کس لیے آیا ہوں اور میں کس طرح واپس چلا جاؤں گا، کس کے پاس واپس جاؤں گا، جو میں نے دنیا میں کیا اس کا کیا مجھے دینا پڑے گا حساب۔ جب اس کو کسی چیز کا شعور ہی نہیں رہا تو پھر اس کو جو مرضی کرتے رہو، اس کو جس مرضی لگائے رکھو، اس نے لگے رہنا ہے، کیونکہ بے شعور ہو گیا ہے انسان، کہ اس کے اندر خودی تھی، اس کے اندر اپنے آپ کی پہچان تھی، جس کے باعث وہ غلط کام کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا تھا اور وہی کرتا تھا جو صحیح ہوتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں رہا کہ تم نے اس طرح اس کو کر دیا ہے کہ اب ہر چیز کا یہ ہوتا، اب تعلیم یہ نہیں رہی کہ کسی میں کتنی سمجھ ہے، اب تعلیم یہ ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی کیا، اس نے ایم فل کر لیا، یہ تعلیم رہ گئی ہے۔ کہ تمہاری پہلے تعلیم کیا ہوتی تھی کہ انسان کے اندر جتنا شعور ہوتا تھا وہ اس کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ بس یعنی کہ ہر چیز جو چیز نہیں ہے صحیح وہ صحیح لگ رہی ہے، جو چیز صحیح تھی وہ صحیح نہیں لگ رہی، تو جدھر چاہے انسان کو موڑ دو کوئی فرق نہیں پڑتا جب انسان اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں کہ وہ کتنا اشرف المخلوق ہے، جبکہ جب انسان ان چیزوں سے گر جاتا ہے تو پھر اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا بتاتے ہیں؟ غلط اور صحیح میں تمیز کرنا سکھا۔ لیکن جب انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر جو مرضی کرتا رہے، جانوروں کی زندگی بسر کرتا ہے اور وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، بے شعور زندگی۔ تھرڈ ہے، تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ اس شعر میں شاعر اتنے اچھے طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو اصلی پھول ہے
اس کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ وہ پھول ہے، اس کو عطر لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو بناوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بناوٹ کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جو انسان ملمہ کاری کر رہا ہو۔ دیکھیں بھڑکیلے لباس پہن کے بہت اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ لینا یا پروو کرنا، یہ پروو کرنے کی ضرورت کسے پڑ رہی ہے؟ جس کے اندر کچھ نہیں ہے، جو آلریڈی کچھ ہے، وہ کیوں یہ کچھ کر کے بتائے گا کہ میں کچھ ہوں؟ جو ہے وہ بتا رہا ہے، پھول بتا رہا ہے کہ وہ پھول ہے، اس کی خوشبو تو آ رہی ہے، جبکہ نکلی پہ آپ عطر لگا دو اور کیا پروو کرنے کے لیے کہ وہ اصلی ہے؟ جھوٹ، کہ جھوٹ کو پروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ تو جو ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے، وہ دنیا کو نظر آ جاتا ہے، چاند نکلتا ہے تو نظر آتا ہے دنیا کو، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ چاند ہے کہ نہیں ہے، چاند خود بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہے۔ تو جو سچے لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی زیادہ کہ لوگوں کو بتاؤ بھائی ہم سچے ہیں، لوگوں کو بتاؤ ہم مخلص ہیں، لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ ہم بے لوث کام کرنے والے ہیں، بلکہ ان کا کام نظر آ جاتا ہے کہ وہ بے لوث ہے، وہ مخلص ہے، وہ اخلاص سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے، شکریہ۔